ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه وصلى الله على محمد وآله وأصحابه أجمعين. أما بعد يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة. حضرات گرامی، اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور اس کی طرف وسیلہ تلاش کرو. قرآن پاک کی جو یہ آیت ہے، اس آیت کے مفہوم کو بہت سارے لوگوں نے ایسا بگاڑ دیا کہ اس قوم کے اندر شرک پیدا کر دیا. سب سے پہلے تو ہم اس آیت کی جو تفسیر فرمائی گئی ہے، جو اس کی حقیقی معنی بیان کیے گئے ہیں، وہ ہم دو حوالے دیتے ہیں آپ کے سامنے. ایک تفسیر جامع البیان کے، جس میں آیا ہے الوسیلۃ ای القربۃ بطاعتہ. وسیلے کا مطلب ہے اللہ کی اطاعت کر کے اللہ سے قریب ہونا. دوسرا جو حوالہ ہے وہ تفسیر جلالین کا ہے، جو ہمارے دیوبندی اور بریلوی دونوں حضرات کے ہاں کورس میں پڑھایا جاتا ہے، درس میں عالمیت کی کتاب ہے، باقاعدہ پڑھائی جاتی ہے. الوسیلۃ ما یقربکم الیہ من طاعتہ. وسیلہ کہتے ہیں جو تمہیں اللہ سے قریب کر دے، یعنی اس کی اطاعت کر کے. ان دونوں حوالوں پر علامہ ابن کثیر کا ایک جامع تفسیر سنیے. علامہ ابن کثیر رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ تمام مفسرین کا اس بات پر اتفاق ہے کہ وسیلہ اللہ کی قربت کا نام ہے. اس میں کسی مفسر کو کوئی اختلاف نہیں. تو قرآن پاک کے اندر جو اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا وَابْتَغُوا إِلَيْهِ الْوَسِيلَةَ، اللہ کی طرف وسیلہ تلاش کرو، اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کی اطاعت کرو، فرما برداری کرو، نیک کام کرو، امر بالمعروف نہی عن المنکر کرو، نماز ہے، روزہ ہے، زکوٰۃ ہے، نبی کی اطاعت ہے. ان اطاعت کے ذریعے اللہ سے قریب ہو جاؤ، اللہ سے قربت اختیار کرو. جیسے کہا گیا مسجد مقترب، سجدہ کرو اور اللہ کے قریب ہو جاؤ. یہ بیان کیا گیا. اس آیت کا یہ مفہوم ہے. اب آپ دیکھیں کہ شیطان مردود نے انسانوں کو گمراہ کرنے کے لیے اس کے ذہن پر طرح طرح کے شکنجے ڈالے ہیں. سورہ اعراف کے اندر اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ جب شیطان کو نکالا جا رہا تھا اللہ کے دربار سے، تو اس نے کہا لَأَقْعُدَنَّ لَهُمْ عَلَى صِرَاطِكَ الْمُسْتَقِيمِ، میں تیرے سیدھے راستے پر بیٹھ جاؤں گا اور میں کسی کو سیدھے راستے پر چلنے نہیں دوں گا. شیطان مردود نے انسان کے ذہن میں یہ ڈالا کہ اللہ رب العزت تو بہت بڑا ہے، لیکن کچھ انبیاء ہیں، کچھ اولیاء ہیں، کچھ نیک لوگ ہیں، تم ایسا کرو ان سے کہو، اپنی تمام ضروریات ان کے سامنے پیش کرو، پھر یہ اللہ کے سامنے کہیں گے. یہ لوگوں کے ذہن میں ڈالا، یہودیوں کے ذہن میں ڈالا. تو انہوں نے موسیٰ علیہ السلام کو پکارنا شروع کیا، عزیر علیہ السلام کو پکارنا شروع کیا، سلیمان اور داؤد علیہ السلام کا وسیلہ انہوں نے اختیار کرنا شروع کیا. اب وہ اللہ سے نہیں کہتے بلکہ ان پیغمبروں سے کہتے ہیں کہ آپ دعا کر دیجیے اللہ سے کہ میری یہ مصیبت حل ہو جائے. پھر عیسائیوں کے یہاں آیا، انہوں نے اللہ رب العزت کو چھوڑ کر عیسیٰ علیہ السلام کو بہت قریب کیا، اس قدر کہ انہی سے سب کچھ کہنے لگے. آپ دیکھیں یہ چیز دھیرے 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 انسان کو کیسا مشرک بنا دیتی ہے کہ پہلے تو یہ تھا کہ آپ اللہ سے کہیے، اور اس کے بعد دھیرے دھیرے یہ ہوا کہ انہی کو تصرفات کا مالک جاننے لگے اور یہ ماننے لگے کہ اللہ نے انہی کو اختیار دے رکھا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی حبل اور لات اور عزا جو بت تھے، ان کے لیے بھی یہی معاملہ تھا. چنانچہ وہ کہتے تھے کہ یہ اللہ نہیں ہے، ہم کبھی نہیں کہتے کہ یہ اللہ ہے، یہ کائنات کے مالک نہیں ہے، یہ ہم ان کی عبادت اس لیے کرتے ہیں کہ ہمیں اللہ سے قریب کرتے ہیں. آپ دیکھیں قرآن پاک نے توحید کو بیان کیا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے چوٹ لگائی ہے اس کے اوپر. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ادعونی استجب لکم، مجھے پکارو میں تمہاری پکار سنوں گا. وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ، اگر تمہیں کوئی مصیبت آ جائے تو اس مصیبت کو اللہ کے علاوہ کوئی دور نہیں کر سکتا. اللہ نے فرمایا وَلَا رَادَّ لِقَضَائِهِ إِلَّا هُوَ، اللہ کے فیصلوں کو کوئی تبدیل نہیں کر سکتا، صرف اللہ کی ذات ہے جو فیصلوں کو تبدیل کر سکتی، ورنہ کوئی نہیں. لہذا یہ کہنا کہ ہؤلاء شفعاؤنا عند اللہ، یہ اللہ کے پاس ہمارے سفارشی ہوں گے، اللہ نے اس کو منع کیا ہے. یہ کہنا کہ یہ اللہ کے پاس ہمارے سفارشی ہوں گے، ما نعبدهم الا ليقربونا الى الله زلفى،
ہم ان کی عبادت اس لیے کرتے ہیں کہ اللہ سے ہم کو قریب کر دیں. اللہ نے اس بات کو منع کیا ہے اور یہ بیان کہ نحن اقرب الیہ من حبل الورید. ہم انسان کی شہ رگ سے زیادہ قریب ہیں. اللہ خالق اور مخلوق کے بیچ میں کوئی واسطہ نہیں ہے. تم پکارو میں تمہاری پکار کو سنوں گا. رات میں پکارو, دن میں پکارو, سوتے وقت, جاگتے وقت, اٹھتے وقت, بیٹھتے وقت, میں تمہاری پکار کو سنوں گا. یہ ہے اللہ رب العزت نے جو بندوں سے چاہا ہے کہ بندے بیچ کی کڑیوں کو ثابت کرتے ہوئے گرا دیں اور ایک اللہ کے ماننے والے, اس کے سامنے جھکنے والے, اس سے طلب کرنے والے, اس کے سامنے گڑگڑانے والے, اس سے رونے والے, اس سے فریاد کرنے والے اور التجا کرنے والے اور دعائیں کرنے والے ہو جائیں. یہ اللہ نے چاہا. اب آپ دیکھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وسیلے کی جو تشریح فرمائی, وہ فرمایا وسیلہ جنت میں ایک بلند مقام کا نام ہے جو ایک بندے کو ملے گا. بس پوری کائنات میں ایک بندے کو ملے گا, آدم سے لے کر قیامت تک ایک بندے کو. میں چاہتا ہوں کہ وہ وسیلہ مجھے ملے, لہذا تم لوگ میرے لیے وسیلے کی دعا کیا کرو. لہذا وہ اذان کے بعد دعا سکھائی گئی, اللہم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسیلة والفضیلہ. اے اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو وسیلہ عطا فرما. چنانچہ یہ بعض کی روایات میں ثابت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ہی یہ مقام ملے گا, یہ مقام محمود کہلاتا ہے. چنانچہ یہ ہے وسیلہ جو جنت کے ایک مقام کا نام ہے اور وہ اللہ کے پیارے رسول حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو ملے گا. وسیلہ ایک دوسری چیز ہے, وہ ایک ہے کہ کسی سے دعا کرانا, کسی سے کہنا کہ آپ میرے لیے دعا کر دیجئے. اب آپ دیکھیں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حج کرنے کے لیے جا رہے تھے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے عمر لا تنسانا فی دعائی, اے عمر اپنی دعا میں مجھے بھی یاد رکھنا, بھول مت جانا. اللہ اکبر. نبی مرسل حضرت عمر فاروق سے دعا کے لیے کہتا ہے. اسی طریقے سے آپ نے کہا اویس قرنی آئیں گے تو اے عمر تم لوگوں سے کہتا کہ ان سے دعا کرانا. معلوم یہ ہوا کہ کوئی زندہ شخص ہے جو آپ اس سے دعا کے لیے کہہ سکتے ہیں کہ آپ میرے لیے دعا کریں. یہ ہے وسیلے کا صحیح مفہوم جس کو شرعی وسیلہ کہتے ہیں. ایک چیز اور ہے, وہ کیا ہے, اپنے نیک اعمال کا واسطہ دینا اللہ کو کہ پروردگار میں نے یہ نیک عمل آپ کے لیے کیا ہے, اے اللہ اس کو قبول فرما. بخاری اور مسلم کی روایت میں ہے 3 لوگ ایک غار میں پھنس گئے تھے اور وہ پتھر آ کر گر گیا, بند ہو گئے اس کے اندر, جان کے لانے پڑ گئے. تینوں نے طے کیا کہ کیسے نکلے, کیا کریں, کوئی سبب تو ہے نہیں. انہوں نے کہا اپنے اپنے عمل کا واسطہ دے کر اللہ سے دعا کریں. چنانچہ تینوں نے اپنے نیک عمل کا واسطہ دے کر, ایک نے کہا میں نے ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کیا تھا, اے اللہ میں نے آپ کے لیے کیا تھا, میں اس عمل کا واسطہ دیتا ہوں, میرے لیے راستہ کھول دے. اللہ نے راستہ کھول دیا. ایک نے اپنی پاکی اور پاک دامنی کا حوالہ دیا کہ پروردگار میں نے آپ کے لیے کیا تھا, اللہ نے راستہ کھول دیا. ایک نے اپنے ایک ملازم کی اجرت کو بڑھا دیا تھا اور اس کو خوب زیادہ دیا تھا, اس نے اپنے نیک عمل کا واسطہ دیا. معلوم یہ ہوا کہ جو آدمی اپنے نیک عمل کا واسطہ دے اللہ کو, یہ کرنا جائز ہے. اسے کہتے ہیں اعمال کا وسیلہ, یہ کرنا جائز ہے. چنانچہ کسی سے دعا کرانا, اللہ رب العزت سے دعا مانگنا, اس کے ناموں کا حوالہ دینا, اس کے اسماء کا حوالہ دینا, یا حی یا قیوم برحمتک استغیث, اے حی اے قیوم میں آپ سے التجا کرتا ہوں, دعا کرتا ہوں, اللہ سے مانگنا, اس کے نام اس کی صفات کا حوالہ دینا, کسی سے دعا کرانے کے لیے کہنا, اسی طریقے سے اپنے نیک اعمال کا واسطہ دینا, یہ سب جائز ہے اور ایسا کرنا چاہیے. ایک روایت سنیے, مدینے میں قحط پڑا, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور ہے, مدینے میں قحط پڑا, صحابہ کرام مدینے سے باہر نکلے نماز استسقاء کے لیے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عباس جو اللہ کے رسول کے چچا ہیں ان کو لے کر گئے اور کہنے لگے اے اللہ تیرے رسول جب تک ہمارے درمیان تھے ہم ان سے کہتے تھے دعا کریں, اے اللہ تیرے رسول موجود نہیں ہیں, ہم ان کے چچا کے ذریعے سے آپ سے کہتے ہیں پروردگار ہماری دعاؤں کو قبول فرما. یہ حدیث دماغوں کو کھول دینے والی ہے. صحابہ کرام کا عقیدہ ہے کہ اللہ کے رسول ہمارے درمیان موجود نہیں ہیں. آج کتنے ہی ایسے لوگ ہیں جن کا یہ عقیدہ ہے کہ اللہ کے رسول کا انتقال نہیں ہوا, ان کی وفات نہیں ہوئی. اس کی مثال دیتے ہیں جیسے موم بتی جل رہی ہو اور دونوں ہاتھوں سے کوئی ایسے کور کر لے کہ دکھائی نہ پڑے, بس یہی موت ہے, یہی حیات ظاہری ہے. اللہ کی پناہ, نعوذ باللہ من ذالک.
اللہ کے نبی کا انتقال ہو چکا ہے، اس پر سارے صحابہ متفق ہیں، اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ وہ کہہ رہے ہیں کہ اے عباس آپ سے اب ہم کہتے ہیں وہ زندہ ہیں۔ ذرا دیکھیے تو اگر ان کا یہ عقیدہ ہوتا کہ اللہ کے رسول زندہ ہیں، موجود ہیں، تو وہ اللہ کے رسول سے کہتے، لیکن وہ اللہ کے رسول سے نہیں کہہ رہے ہیں۔ مدینے میں اللہ کے رسول کی قبر ہے، وہ وہاں پر جا کر نہیں کہہ رہے ہیں، بلکہ وہ کہہ رہے ہیں حضرت عباس سے جو اللہ کے رسول کے چچا ہیں اور زندہ ہیں۔ معلوم یہ ہوا کہ جو حضرات زندہ ہیں آپ ان سے دعا کے لیے کہہ سکتے ہیں، جو اس دنیا سے چلے گئے، جن کے اوپر موت طاری ہو گئی، ان کو بلانا اور ان سے کہنا اور ان سے یہ کہنا کہ فلاں میری سفارش کر دیجئے اور فلاں کا واسطہ دینا۔ لوگ واسطہ دیتے ہیں اللہ کے رسول کے صدقہ و طفیل میں، اے اللہ میری دعا قبول کر لے، سید کونین کے صدقہ و طفیل میں دعا قبول کر لے، حضرات حسنین کے صدقہ و طفیل میں، شہیدان کربلا کے صدقہ و طفیل میں دعا قبول کر لے۔ لوگ اس طرح سے حوالہ دیتے ہیں، بزرگوں کا، اولیاء کا، نیک لوگوں کا حوالہ دیتے ہیں، انبیاء کا حوالہ دیتے ہیں، شہداء بدر کا حوالہ دیتے ہیں۔ یہ شرک ہے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں، کیونکہ دعا مخل عبادت، دعا عبادت ہے، اس عبادت میں کسی کو شریک نہیں کیا جا سکتا، چاہے کوئی نبی کیوں نہ ہو، وہ موسیٰ اور عیسیٰ کیوں نہ ہو، زکریا اور داؤد کیوں نہ ہو، اور ہمارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کیوں نہ ہو۔ دعا عبادت ہے، اس عبادت میں کسی کو شریک نہیں کیا جا سکتا۔ بندہ مانگے گا اپنے اللہ سے اور بندے کے بیچ میں کوئی واسطہ نہیں ہوگا۔ اگر تم نے کسی واسطہ اختیار کر لیا، کسی نبی کو یا کسی جن کو، کسی شہید کو، کسی امام کو، کسی پیر کو، کسی بزرگ کو، کسی کو شریک کر لیا، یہ شرک ہو جائے گا، تمہاری نماز بیکار ہو گئی۔ تم کون سی دعائیں مانگ رہے ہو؟ تم نے تو اپنی پوری نماز ضائع کر دی، برباد کر دی، جیسے کوئی گھروندا بنائے اور اسے ڈھا دے، گرا دے۔ معلوم یہ ہوا کہ یہ شرک نہ کیا جائے، اور یہ شرک سے پرہیز کرنا ہر ایک کو پر لازم ہے۔ میں آخری بات کہتا ہوں اور اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ دعا عبادت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے طریقہ سکھایا ہے۔ دعا کی کوئی کتاب آپ اٹھا کر اس کا ترجمہ پڑھ لیں، دعا کی کوئی کتاب آپ اٹھائیں، اس کا ترجمہ پڑھ لیں، آپ دیکھیں گے کہیں پر بھی ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی وسیلہ اختیار نہیں کیا۔ کسی دعا میں آپ کو نہیں ملے گا کہ ابراہیم کے وسیلے سے دعا قبول فرما لے، اے اللہ اسماعیل کے وسیلے سے دعا قبول فرما لے، یا اللہ فلاں کے وسیلے سے، آپ کو یہ بالکل نہیں ملے گا۔ اگر ملے گا اللہ کا حوالہ، اس کے نام کا حوالہ، اس کی صفات کا حوالہ، اس کے حوالے سے دعائیں کرنا ہے۔ لہذا نبی نے جو طریقہ سکھایا ہے اس طریقے کو چھوڑ کر کوئی اور طریقہ اختیار کر لینا وہ بدعت کا، گمراہی کا راستہ ہے، اور شیطان مردود تو بیٹھا ہی اسی لیے ہے تاکہ آپ کو گمراہ کر دے۔ اللہ تبارک تعالیٰ ہم کو اور آپ کو سیدھی راہ پر چلنے والا بنائے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے، بتائے ہوئے، سکھائے ہوئے دین پر ہم کو اور آپ کو چلنے والا بنائے اور گمراہیوں سے بچائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔